السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بارے میں کچھ بتایا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جل شانہ نے اپنے کلام میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ ترجمہ: اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ ایک حدیث میں ہے، اس کا مفہوم ہے کہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری سنت پر عمل کیا اس کا مجھ سے تعلق ہے، جس نے میری سنت سے اعراض کیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 6 قسم کے آدمیوں پر میری لعنت ہے اور خدا کی بھی لعنت ہے، اس میں سے ایک میری سنت کو چھوڑنے والا ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ترمذی شریف میں ایک حدیث نقل کی ہے، فرمایا مفہوم ہے، جس نے میری سنت کو دوست رکھا اس نے مجھے دوست رکھا، جس نے میرے ساتھ دوستی کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ بیہقی اور مشکوٰۃ شریف کی حدیث کا مفہوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے گویا مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد نقل کیا، جو کوئی میری سنت پر عمل کرے میری امت کے فساد کے وقت تو اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے، فرماتے ہیں فتاوی عزیزی میں کہ جو آدمی مستحب کو معمولی سمجھ کر ایک معمولی سمجھتا ہے، ایک دن سنت بھی ترک اس سے ہو جائے گی، اور جو سنت کو معمولی سمجھتا ہے اس سے ایک دن واجب چھوٹ جائے گا، اور جو واجب کو ضروری نہ سمجھے فرض اس سے قضا ہو جائے گا۔ یہ تمام اعمال ایک دوسرے کے لیے ضروری، لازم، ملزوم کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں بڑا نور رکھا ہے۔ جو شخص جتنا سنتوں کا اہتمام کرے گا وہ اتنا ہی اللہ سے قریب ہوگا، اتنا ہی وہ اللہ کا محبوب بنے گا، اور محبوب الہی کے حصول کے لیے آسان راستہ ہے کہ ہر عمل کو سنت نبوی کے مطابق کرنا کہ اللہ کے حبیب نے اس عمل کو کیسے کیا۔ تفسیر عزیزی میں ہے کہ جس نے سنت کو ہلکا سمجھا، اس کے ادا کرنے میں سستی کی تو اس کو فرائض سے محرومی کی سزا ملے گی۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی میں جو مزہ ہمیں عطا فرمایا ہے، اگر بادشاہوں کو پتہ لگ جائے تو وہ تلوار سوٹ کر ہمارے مقابلے میں آ جائیں اسے حاصل کرنے کے لیے، اور پھر کہا یہ لذت ہمیں سنت کے اہتمام سے ملی ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، سنت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی سی ہے، جو اس میں بیٹھ گیا وہ بچ گیا اور جو پیچھے رہ گیا وہ غرق ہو گیا۔ ایک اللہ والے نے فرمایا کہ جس ذات عالی نے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے خون بہایا، اپنے دانتوں کو شہید کروایا، تمام تکالیف کو برداشت کیا، آج ہمیں ان کے طریقوں پر چلنے میں مزہ نہیں آتا، اور جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون بہایا ان کی نقل اتارنے میں ہمیں مزہ آتا ہے۔ مفتی زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے داعی تھے پڑوس کے ملک میں، انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کو جس مٹی نے چھوا ہے وہ مٹی اللہ کو اپنے عرش سے زیادہ محبوب ہے، ساری کائنات سے زیادہ محبوب ہے، پھر جو اعمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے نکلنے والے ہیں وہ اللہ کو کتنے محبوب ہوں گے۔ ایک مفتی صاحب نے فرمایا، مفتی تقی عثمانی صاحب نے، کہ آج مسلمان ذلیل کیوں ہو رہے ہیں، ساری دنیا میں کیوں پٹ رہے ہیں، مار کھا رہے ہیں، اس کی وجہ سنت کو چھوڑنا ہے۔ صحابہ نے ہر عمل کو آپ کی سنت کے مطابق کیا تو ساری دنیا میں اپنا لوہا منوایا۔ آج ہمارا یہ حال ہے کہ سنت نبی پر عمل کرنے سے پہلے سوچتے ہیں کہ اس پر عمل کیا تو لوگ کیا کہیں گے۔ ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ سنت پر عمل کرنے سے، اہتمام پر چلنے سے 4 انعام عطا فرماتے ہیں۔ نمبر 1، زندگی میں برکت ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، نیک لوگوں کے دلوں میں محبت ہوتی ہے۔ نمبر 3، فاسق اور فاجروں پر رعب پڑتا ہے۔ اور نمبر 4، دین پر چلنے میں استقامت عطا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ حکیم الامت کا قول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں خاص برکت کا راز یہ ہے کہ جو شخص آپ کی حیت بناتا ہے، آپ کی شکل بناتا ہے، ہر کام میں آپ کے طریقے پر چلتا ہے، اللہ تعالیٰ کو بہت محبت اس سے آتی ہے، وہ اللہ کا پیارا بن جاتا ہے۔ یہ میرے محبوب کا ہم شکل ہے،
یہ میرے محبوب کے طریقے پر چلتا ہے، یہی اصول کا سب سے قرب کا طریقہ ہے۔ سید احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ دوستو، میں نے اپنی جان کھپا دی، کوئی راستہ ایسا نہیں چھوڑا جس کو میں نے طے نہ کیا ہو، صدق نیت مجاہدہ کی برکت سے صحیح راستے کو معلوم نہ کر لیا ہو، مگر سنت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے اور خاکساری انکسار والوں کے اخلاق پر چلنے اور سراپا حیرت احتیاج بننے سے زیادہ کسی راستے کو بہت قریب، زیادہ روشن اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہیں پائے۔ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے قریب ملنے کا اور اللہ کے قرب کا راستہ وہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ایک بزرگ نے فرمایا، ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کہ بیت الخلاء میں اور غسل خانے میں داخل ہوتے وقت پہلے بایاں پاؤں داخل کرو اور دعا پڑھو، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ یہ نیت کر لو کہ یہ کام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کر رہا ہوں۔ بس پھر جس وقت یہ کام کرو گے اللہ تعالیٰ کی محبوبیت حاصل ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اگر تم میری اتباع کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لیں گے۔ لہذا اگر چھوٹے چھوٹے کام سنت کا لحاظ کرتے ہوئے کر لیے جائیں، بس یہ محبوبیت حاصل ہونے لگے گی، اور جب سراپا اتباع بن جاؤ گے تو کامل محبوبیت حاصل ہو جائے گی۔ یعنی ہم کھانا کھاتے ہیں، کھانا تو ہماری ضرورت ہے، لیکن اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کھانا، کہ بیٹھنا اور ہاتھ کو دھونا اور فرمایا دسترخوان بچھانا اور دعا پڑھنا اور کھانا جو ہے اس طریقے سے کھانا جو سنت بتایا گیا، اور اسی طرح سے کھانے کے بعد کی دعا پڑھنا اور دسترخوان اٹھانا، یہ سارے کام ہیں، ہماری ضرورت ہے۔ کپڑا پہننا، سونا، جاگنا، دن بھر کے کام ہماری ضرورت ہے، لیکن ان ضروریات کے اندر اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو جان کر عمل کریں گے، ہماری ضرورت تو پوری ہو ہی جائے گی، چاہے کس کے بھی طریقے پر کرے، لیکن حضور کے طریقے پر جب ہماری ضرورت ہوگی تو وہ ہمارے لیے نور بنے گا اور اللہ سے قرب کا ذریعہ بنے گا۔ ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ آگے فرماتے تھے کہ مدتوں میں نے اس بات کی مشق کی ہے، ریاضت کی ہے کہ گھر میں داخل ہوا، کھانا سامنے چنا ہوا ہے، کھانا رکھا ہوا ہے، بھوک کی شدت لگی ہوئی ہے اور کھانے کو دل بھی چاہ رہا ہے، لیکن ایک لمحے کے لیے رک گئے کہ کھانا نہیں کھائیں گے۔ پھر دوسرے لمحے دل میں یہ خیال لائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اچھا کھانا آتا تھا تو آپ اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کر کے کھا لیتے تھے۔ اب ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کھانا کھائیں گے، لہذا اب جو بھی کھانا کھایا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کھایا، اور اس پر اللہ تعالیٰ کی محبوبیت حاصل ہو جائے گی۔ چھوٹا بچہ ہے، چھوٹے بچے کو لینے کا دل چاہتا ہے اور اسے گود لینے کا دل چاہتا ہے، اسے پیار کرنے کا دل چاہتا ہے، مگر ایک لمحے کے لیے رک گئے اور رکنے کے بعد یہ سوچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بچوں کو پیار کیا تھا، بچوں کو بوسہ لیا تھا، بچوں کو گود لیا تھا، حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی گود لینے کی روایتیں ہیں، تو ہم بھی اسی اتباع میں لیتے ہیں۔ اب جو ہے بچوں کو گود لینا بھی عبادت بن جائے گا۔ معارف الاکابر کتاب میں لکھا ہے کہ بزرگی سنت کی تابعداری پر وابستہ ہے۔ بزرگ بننا ہے تو سنت کی تابعداری کرنا پڑے گا، اللہ کا محبوب بننا ہے سنت کی تابعداری۔ دوپہر کا سونا قیلولہ کی نیت سے، حضور کی سنت کی نیت سے، اس لیے کہ ابھی تھوڑا آرام کر رہے ہیں، نیت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی آرام کرتے تھے دوپہر میں۔ اس کروڑہاں کروڑ شب بیدار عبادت سے بہتر ہے جو سنت کے موافق نہ ہو۔ حضرت سید کبیر احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ خبردار یہ مت کہنا کہ یہ باتیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات سے متعلق ہیں، عبادات سے متعلق نہیں، اور یہ کہہ کر ان کو چھوڑ دو، کیونکہ ان کا چھوڑ دینا سعادت کے دروازوں میں سے بہت بڑے دروازوں کو بند کر دے گا۔ باقی عبادات میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع نہ کرنے کے لیے میرے خیال میں کسی کے پاس کوئی بھی عذر نہیں ہو سکتا، سوائے اس کے کہ اس کے دل میں کفر چھپا ہوا ہو یا پورا احمق ہو، بے وقوف ہو۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں سے بچائے۔ یعنی آدمی یہ کہے کہ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضروریات تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات تھیں، ہم تو عبادت میں سنت پہ چلیں گے، نہیں، بلکہ اللہ والے فرماتے ہیں کہ ہر جتنا ہو سکے 24 گھنٹے کی زندگی میں صبح سے لے کے شام تک ہر عمل میں ہم یہ کوشش کریں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اللہ کی طرف پہنچنے میں بے شمار راستے ہیں، مگر مخلوق پر تمام راستے بند ہیں، ہاں صرف اس شخص کے لیے ایک راستہ کھلا ہوا ہے تمام لوگوں کے لیے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت والا راستہ۔ اور ارشاد فرماتے تھے کہ تصوف بھی وہی معتبر ہے جو سنت کے مطابق ہو۔
شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا خلیفہ فرماتے تھے، کشف کرامات، حال، وجد، رقص، استغراق، پانی پر اترنا، پانی پر چلنا وغیرہ، یہ رضا حق کے ساتھ، اللہ کی رضا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کیونکہ یہ امور تو غیر اختیاری ہیں۔ یہ بندہ غیر اختیاری کا مکلف نہیں ہے، نیز یہ حالات تو جوگیوں کو بھی اور فاسق فاجر نقلی فقیروں کو بھی حاصل ہو جاتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ قبور کا عذاب کبھی جانوروں پر بھی منکشف ہو جاتا ہے، مکھی بھی اڑتی ہے، پانی پر تنکا بھی تیرتا ہے۔ ان باتوں کو بندگی سے کیا تعلق؟ بندوں سے اطاعت اور بندگی کا مطالبہ ہے، اور بندگی وہی پسندیدہ ہے جو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے۔ یہ تمام حرکات، سکنات، جذبات، کیفیات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کے تابع کر دینے ہی کا نام سچی غلامی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی ہے، اللہ کی سچی بندگی ہے۔ یہی بندگی قبول ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ کا قول ہے، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ ایک مجلس میں سامعین سے سنت کی اہمیت پر فرمایا کہ اے لوگوں، میں نے محبت الہی، قرب الہی کے حصول کے لیے علوم ظاہر یعنی قرآن حدیث، فقہ کے علم کو حاصل کیا۔ جب ان تمام علوم میں میں نے کمال حاصل کر لیا تو اس کے بعد مجھے خیال ہوا کہ صوفیاء اکرام کے جو علوم جو لیے بیٹھے ہیں ان کو بھی حاصل کرنا چاہیے۔ چنانچہ میں نے چاروں سلسلے کے علوم حاصل کیے، اور ان چاروں سلسلے کے علوم میں نے چلے کاٹے اور اللہ کے ذکر کیے۔ اس طرح ان چاروں سلسلوں کے مجاہدات بھی کیے۔ پھر حضرت نے حاضرین سے کہا، ان مجاہدات اذکار کی بدولت اللہ نے مجھے اس مقام تک پہنچایا جس کو میں بیان نہیں کر سکتا، لیکن حقیقت یہی ہے کہ وہ مقامات میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ پھر حضرت نے فرمایا، جس کا بندہ کے نزدیک یہ مفہوم نکلتا ہے کہ ان تمام مجاہدات اور مراقبات، اذکار اور چلوں کی برکت سے مجھے محبت الہی اور قرب الہی کے حصول کے لیے ایک بات معلوم ہوئی، ہو یہ بات یہ ہے کہ بغیر مجاہدہ کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو شخص جتنا سنت کا اہتمام کرے گا اتنا ہی اسے اللہ کا قرب حاصل ہو جائے گا۔ ایک بزرگ کا عجیب واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ روضہ مبارک کے سامنے حاضر تھے، مدینہ منورہ میں، دل میں نادم تھے اور ایک رعب سا چھایا تھا۔ روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہ جا سکے، دور کھڑے رہے۔ جو لوگ مرتبہ جانتے ہیں، ان کا ادب کا معاملہ سمجھتے ہیں، دوڑ کر جالی چومنا اور چیز ہے، اور ہیبت دربار صلی اللہ علیہ وسلم سے قدم آگے نہ بڑھنا اور چیز ہے۔ جس کو جتنا تعلق اور ادب ہوگا، محبت ہوگی، اتنا ہی اس پر جلال کی کیفیت، ہیبت دل پر ہوگی۔ لوگ دھکے لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، دھکے دے کر جا رہے ہیں، یہ بیچارے اللہ والے پیچھے کھڑے سلام پڑھ رہے ہیں۔ دل میں حسرت بھی تھی کہ لوگ آگے بڑھ رہے ہیں۔ دل میں فوراً ایک ندا آئی، ایک آواز آئی، سن لو، ہم سے قریب وہ ہیں جو ہماری سنت پر عمل کرتے ہیں، اور جو ہماری سنت پر عمل نہیں کرتے، چاہے وہ ہماری جالیوں سے چمٹے ہی ہوئے ہوں، چاہے وہ ہماری جالیوں کے قریب ہوں اور ان سے چمٹے ہوئے ہوں، وہ ہمارے قریب نہیں ہیں، بلکہ ہمارے قریب وہ ہیں چاہے ہم سے دور کیوں نہ ہو، اپنے مقام پر ہوں، اپنے علاقے میں ہوں، لیکن میری سنت پر چلتے ہوں اور میری محبت ان کے دلوں میں ہو۔ انہی کے دل میں میری محبت ہے اور وہی اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں گے۔ حضرت ایک بات پر انشاءاللہ اس کو ختم کرتا ہوں پورا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانا نوش فرما رہے تھے، پیالے میں شوربہ تھا، کدو کے قتلے تھے، وہ بھی شوربے کے اندر تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انگلی ڈال کر اس میں سے کدو کا قتلہ تلاش کر کے نوش فرما رہے تھے، کھا رہے تھے۔ جان لیا تو بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو پسند ہے، اسی روز سے مجھے بھی کدو پسند آنے لگا۔ معلوم کیا ہو گیا کہ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ چیز یہ ہے، بس مجھے اس سے محبت ہو گئی، لہذا کدو مجھے پسند آنے لگا۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گریبان کھلا ہوا دیکھا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا مجھے پسند آ گئی، پھر میں نے بھی ایسا ہی کیا۔ ایسے کئی واقعات اللہ والوں کے ہیں، صحابہ کے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ویسا ہی کیا۔ ایک مرتبہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں آئے اور بھول سے پہلے بایاں پاؤں اندر رکھ دیا۔ غیب سے آواز آئی، او بیر،
خانہ خدا میں ایسے ہی بے ادبانہ آتے ہیں، اس روز سے آپ نے اپنے آپ کو بیل ہی کہنا شروع کر دیا، اور سور کے معنی بیل ہے، اسی لیے وہ سفیان ثوری کے نام سے مشہور ہو گئے۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ دعوت و تبلیغ کے لیے پہاڑ پر چڑھے۔ اس علاقے میں ساتھیوں سے فرمایا کہ کتنی سعادت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سنت پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دی۔ بس ایک واقعے پر بات ختم کرتا ہوں۔ گلاسکو انگلینڈ میں ایک جماعت گئی تو وہاں ایک جماعت کے ساتھی بیمار ہو گئے اور 3 دن اسپتال میں رہے۔ مسلسل نرس آتی رہی دیکھ بھال کے لیے۔ تیسرے دن وہ کہنے لگی، میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ وہ ساتھی بڑا حیران ہوا۔ اس نے پوچھا کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو نرس کہنے لگی، اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا حسن دیا ہے، جو بھی میری طرف دیکھتا ہے اس کی نگاہیں نہیں ہٹتی، لیکن تمہارے اندر کوئی ضرور طاقت ہے کہ جب میں تمہارے سامنے آتی ہوں تو تم اپنی نظروں کو جھکا لیتے ہو۔ اس بات کی وجہ سے مجھ میں کشش پیدا ہو گئی، میں تمہاری طرف راغب ہو گئی۔ وہ کہنے لگا، میرے نبی جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے کہ اپنی نظروں کو جھکا لے۔ کہ دیکھیں، نظریں جھکانا حضور کی سنت ہے۔ حضور کی سنت پر عمل کرنے سے اللہ نے اس لڑکی کو ہدایت دے دی اور ایمان لے آئی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم بھی انشاءاللہ کوشش کریں، آج سے ارادہ کریں کہ ہم بھی انشاءاللہ ہر کام سنت کے مطابق کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق